صورت میں چاہے گا، ہم تو سو جاتے ہیں نا 6 گھنٹہ 8 گھنٹہ، لیکن وہ اس پورے اس میں چکر میں رہتا ہے کہ اب یہ اٹھے تو میں اس سے کون سا برا کام کروں. تو ہم اکثر اس معاملے میں فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی کوئی بھی کام ہوگا نا تو اس میں دو طاقتیں ہیں. اچھا کام ہوگا تو شیطان روکے گا اور رحمانی طاقت چاہے گی کہ یہ کام ہو جائے. اگر ہم شیطانی طاقت کی طرف کھینچ کے چلے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں، تبھی تو ہم ادھر چلے گئے. اگر رحمانی یعنی ہمارا عمل ایسا ہوتا، ہمارا کردار ایسا ہوتا، ہماری زندگی جینے کا انداز ایسا ہوتا کہ ہم شیطانی طاقت کی طرف نہ کھینچتے، اس کا مطلب ہم ٹھیک ہے، تبھی تو رحمانی کی طرف گئے. اب عزیزان محترم، چند حدیثیں میں نے چاہا کہ چونکہ درس ہے، مجلسوں کا ایک الگ انداز ہوتا ہے. مومنین کے سلسلے سے ہے، فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں جو شخص اس حالت میں سوتا ہے کہ دوسرے مسلمان کے لیے یعنی اچھا نہ سوچتا ہو اس کے بارے میں، اور وہ اس کے بارے میں کچھ سوچے کہ اب جب اٹھیں گے نا، کل دیکھنا آج کل ان کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں، کل ان کو تو ہم بے عزت کر دیں گے، کل ان کے ساتھ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو ایسی شب بیداری یعنی ایسی نیند جو سو جائے انسان یہ سوچ کر کے، تو وہ جب تک سوتا رہے گا اس پر غضب الہی ہوتا رہے گا. اب وہ غضب الہی کس صورت میں ہوگا؟ اس کی زندگی تباہ و برباد ہونے لگے گی، رزق کے معاملات کم ہوتے چلے جائیں گے، اور بھی بہت ساری اس کی زندگی میں ایسی دشواریاں آتی رہیں گی. وہ لوگوں سے کہے گا کہ دعا کیجیے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ آدمی دیکھیے ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ ہے نا، وہ اگر پورے مسجد والے سے، محلے والے سے یہ کہے کہ ہمارا ایگزام آ گیا، آپ ہماری دعا کیجیے، تو صحیح بتائیے گا کہ لوگ مل کر کے تڑپ تڑپ کے رو کر کے اگر رات بھر جاگ کر کے عمل کر کے دعا کریں تو کیا وہ پاس ہو جائے گا؟ ہر عقل مند انسان یہ کہے گا کہ پہلے تو وہ محنت کرے، پھر اس کے بعد ہم لوگ دعا کریں تو یقیناً اس دعا میں اثر ہوگا. اب اگر وہ بچہ محنت کر ہی نہیں رہا ہے، اب لاکھ وہ دعا پڑھ کے قلم پہ پھونک رہا ہے، درگاہ میں لے آ کر کے قلم کچھ ہے پٹکے سے مس کر رہا ہے، تعزیے سے مس کر رہا ہے. دیکھیے یہ سب چیزیں آدمی جلدی نہیں پڑھتا کہ ارے کہیں کوئی بات نہ کہہ دی جائے، لیکن کب تک ہم اس طرح سے رہیں گے؟ عزیزان محترم، عمل جب تک نہیں ہوگا اثر کچھ ہونے والا نہیں ہے. لہذا ہمیں ہر صورت میں عمل کرتے رہنا چاہیے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر صورت میں یہ کوشش کریں کہ ہم اس چکر میں نہ رہیں کہ ہمیں کیسے نقصان پہنچانا ہے، بلکہ ہم یہ سوچتے رہیں کہ کیسے ہمیں مومنین کو فائدہ پہنچانا ہے. اب دیکھیے اس کے بعد حضور فرماتے ہیں، بہت پیاری حدیث ہے، اے لوگوں با جماعت اور اکٹھا رہو، جدائی سے بچو. ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے یہ تو فلسفہ، اس پہ اگر غور کیا جائے نا کہ اگر ہماری آپس میں نہیں بھی بن رہی تو بھی ہم لوگ پبلکلی جو ہے وہ دکھنا چاہیے کہ ہم لوگ آپس میں مل رہے ہیں. یہاں پر آیت اللہ خمینی صاحب کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر خاص کر انہوں نے علماء کے لیے کہا، اگر یہ لوگ صرف آئیں اور ایک ساتھ آ کر کے چائے پی کر کے ایک ساتھ بیٹھیں اور چائے پی کر کے چلے جائیں نا، تو بھی عوام کو بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا. دوسروں کی بات کیا کی جائے، ہم ہی لوگ اپنی بات، ارے وہ فلاں مولانا ان کی ان سے نہیں بنتی، ارے ان کی ان سے نہیں بنتی، ارے یہی دیکھیے اگر آج کے دور میں دیکھا جائے، خاص کر ہمارے ہندوستان کے جو حالات ہیں، کہیں نہ کہیں پورے ورلڈ لیول پہ دیکھا جائے، خاص کر ہندوستان اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. یہ وہابی ہے، یہ تو یہ ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ان کو خوش کر دو، ان کو ناراض کر دو، یہ خوش ہو گئے تو یہ ناراض ہو گئے. یہ جو ہم لوگوں میں آپس میں پھوٹ ہے، اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے. کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ وہ سب بہتر، دنیا بہتر جانتی فائدہ کون اٹھا رہا ہے. لیکن کبھی بھی ہم آج تک سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ ہمارے یکجہتی میں، اکٹھا رہنے میں کیا فائدہ ہے. اگر آپ فلسفہ دیکھیں، حج کے بہت سے یعنی فوائد ہیں، فلسفے ہیں، لیکن انہیں میں سے یہ بھی ہے کہ دیکھ لو پورا کراؤڈ ہے. یہ ایک کون سی قوم ایسی ہے جو ہر سال لاکھوں روپیہ خرچ کر کے وہاں پہنچ جا رہی ہے، ایک جگہ اکٹھا ہو جا رہے ہیں. نہ کوئی وہاں غلام ہے، نہ کوئی آقا ہے، نہ کوئی وہاں. تو چھوڑیے، ہم مسجد میں دیکھیے، تمہارا سر وہاں رہے گا. بھائی مثال کے طور پر دیکھیے، میں خطابت کے انداز میں کہوں، ایک سر ہے نماز پڑھنے آیا ہے، اپنے ہیڈ ہے، ایک سر ہے، اس کو لوگ سر کہہ رہے ہیں، لیکن جب وہ سجدہ کرے گا نا تو کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ اس سر کا جو سر ہوگا وہ غلام کے پیروں کے قریب ہوگا. یہ خدا کا نظام ہے کہ آپ یعنی اس
طرح سے مل جل کر کے رہیے کہ باہر والے جو لوگ ہیں نا ان کو یہ لگے کہ نہیں یہ بہت مضبوط ہے یہ لوگ. کبھی بھی شکاری شکار نہیں کر پاتا. اگر ایک ساتھ ریوڑ ہو نا ایک ساتھ تو شکاری بھی سوچے گا کہ کیسے حملہ کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی پھوٹ پڑ گئی اور لوگ الگ الگ ہو گئے بس وہیں پر حملہ ہو جاتا ہے. لہذا کیا فرمایا, اے لوگوں با جماعت اور اکٹھے رہو اور جدائی سے بچو. پھر ایک روایت میں ہمارے حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مطلب اکٹھا رہنے سے کیا مراد ہے. اکٹھے بیٹھے ہیں ہم لوگ, کبھی ان کی کھینچ رہے ہیں ٹانگ پکڑ, کبھی ان کی بارے میں برائی کر رہے ہیں, کبھی ان کی یہ کہاں سے اتنا آگے بڑھ گیا, یہ کہاں سے اتنا پیچھے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا. تو امام نے فرمایا نہیں اس طرح سے نہیں, بلکہ اس طرح سے اکٹھے ہوں کہ ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں, ایک دوسرے کی خبر رکھتے ہوں کہ بھئی یہ آدمی پریشان ہے, اس کے لیے کیا کیا جائے, یہ آدمی مصیبت میں گرفتار ہے, اس کے لیے کیا کیا جائے, یہ حق پر ہے, یہ باطل پر ہے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امام نے کہا کہ ایک جگہ اکٹھے بیٹھو. اور پھر کیا فرماتے ہیں, اب یہاں سنیے بہت توجہ سے, اسی لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے ہم اکٹھا بیٹھے نا تو برائی سے بچیں, غیبت سے بچیں. کیوں ہم بھائی 4 لوگ بیٹھے ہیں, دیکھیے میں ایک بات پیش کرتا ہوں, پتہ نہیں یہاں پیش کی نہیں ہم نے جیسے ہی نیکی کا ارادہ کیا فرشتے نے لکھ لیا ہے نا. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اللہ نے حکم دیا, وہ فرشتہ وہ لکھ لیتا ہے. برائی کا ارادہ کیا فوراً اس نے لکھ لیا, یعنی اس کو پتہ لگ گیا, انتظار کرتا ہے کہ بھائی اب توبہ کرے, اب توبہ کرے, خدا اسے روکتا رہتا ہے. روایت میں ہے کہ اس کو معلوم کیسے ہوتا ہے, بہت عظیم بات ہوگی اسے. اور میں شاید سمجھا پاؤں اس چیز کو کہ ہر وہ جگہ جہاں ذکر خدا ہوتا ہے وہ نا وہ بڑی بابرکت, جو وہاں پہ آپ آئیے نا اپنے آپ کو سکون محسوس ہوگا. مثلا آپ یہاں جو آئیں گے نا, جو آپ کو سکون نماز پڑھنے میں یہاں رہے گا وہ گھر میں نہیں ملے گا. کیونکہ بہت سی وجوہات ہے. ایک وجہ پیش کروں وہ کیا ہے کہ جیسے ہی انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے یہاں سے بدبو پھوٹتی ہے, اس کے جسم سے وہ بدبو ایسی ہے جو ہم محسوس نہیں کرتے, فرشتہ محسوس کرتا ہے. بدبو اس کے یہاں سے پھوٹتی ہے, فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ برائی کا ارادہ رکھتا ہے. اور جیسے ہی ہم نے نیکی کا ارادہ کیا خوشبو پھوٹتی ہے. اور وہ تو دور کی بات چھوڑیے, جو انسان صرف برائی کا ارادہ رکھے اس کے چہرے کے آثار سے پتہ لگنے لگتا ہے کہ یہ برائی کا ارادہ رکھتا ہے یا برا کام کرتا ہے. جو انسان نیکی کا ارادہ رکھتا ہے اور نیک کام کرتا رہتا ہے, اس کے چہرے کو آدمی دیکھے نہیں کبھی کبھی کہتا ہے کہ کتنا نورانی چہرہ, کتنا نورانی ہے, کتنا خوبصورت آدمی ہے, واقعی یہ بہت اچھا عمل کرتے ہوں گے. یہ تمام چیزیں ہیں, اس کا اثر پڑتا ہے ہماری سوچ. یہ سوچ نہیں ہے, یہ ہمارے جسم سے بدبو نکل رہی ہے, یہ ہمارے جسم سے خوشبو نکل رہی ہے, یہ فرشتے سب محسوس کرتے ہیں. اب وہ حدیث سنی جو میں سنانا چاہتا ہوں. امام کیا فرماتے ہیں کہ اکٹھے بیٹھو, آپس میں گفتگو کرو. ایسی صورت میں فرشتے کیا کرتے ہیں, اچھی بات ہے, فرشتے کیا کرتے ہیں کہ تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. دیکھیے فرشتوں کی تعداد جو ہے میں نے یہاں بیان کیا ہے کبھی کہ اس دنیا میں جتنے ذرات ہیں, آپ پوچھیے ذرات باریک باریک وہ پارٹیکل جو یعنی کتنے باریک ہوں گے ذرات, یعنی آپ کمرے میں ہوں اور ایک ہلکی سی دھوپ آ رہی ہو اس میں آپ کو دکھائی دیتا ذرات جو دھوپ میں. اب آپ سوچیے وہ زمین کے ذرات, اس کو ایک آپ ریگستان میں چلے جائیے, ایک یعنی یوں مٹھی میں بالو اٹھا لیجئے, کوئی ہے دنیا میں جو گن کے بتا دے کہ اس میں کتنے ذرے ہیں, کوئی نہیں بتا پائے گا. اب آپ سوچیے کہ خدا کیا کہتا ہے, جتنے دنیا میں ذرات ہیں نا اس سے کہیں زیادہ تعداد میں ہم نے فرشتے خلق کیے. تو فرشتے بہت زیادہ ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, جیسے ہی ہم لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں اور کوئی اچھی بات کرنے لگتے ہیں, نیک بات کرنے لگتے ہیں, تو فرشتے ہم لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. اور خدا اس شخص پر رحمت کرے جو ہماری احادیث کو زندہ کرتے ہیں. یعنی اس وقت باخدا ہم لوگ فرشتوں کے درمیان میں, اس وقت جو ہے ہم لوگ فرشتوں کے درمیان میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں, اکٹھے رہو, میل جول رکھو, ایک دوسرے کی خبر رکھو, پتہ نہیں اس کی کیا حالت ہے, اس نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا. یعنی ایسے بہت سے واقعات ہیں جن کو میں یہاں پیش کروں تو ایک یعنی الگ موضوع بات چلی جائے گی. تو اعزاز نے مطلب صرف اکٹھا بیٹھ کے اچھی باتیں ہم لوگ کر رہے ہیں نا, تو ہمیں فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر کے رکھا ہے. اب اس کے بعد کی جو حدیث ہے وہ بہت اپنے آپ میں اہم ہے, جسے چھٹے امام فرماتے ہیں اگر 3 مومن, ہم لوگ یہاں ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے, 3 لوگ بھی اگر اکٹھے, امام فرماتے ہیں کہ 3 مومن اکٹھے ہو تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں.
فوراً آ جائیں گے. فرشتے حاضر ہوتے ہیں, اگر وہ دعا مانگے تو فرشتے قبول کریں گے. فرشتے کیا کہیں گے؟ آمین کہیں گے. جیسے مثلاً ہم لوگ اب یہ درس ہو رہا ہے, اس کے بعد ابھی ہم لوگ دعا کریں گے, تو خالی یعنی ہم کہیں گے کہ بھائی جو بے روزگار سے روزی لگا دیں, خالی ایسا نہیں کہ ہم لوگ آمین کہیں گے, آپ لوگ جو یہاں فرشتے موجود ہیں وہ بھی آمین کہیں گے. ہماری آمین ہو سکتا ہے کہ وہ عرش الہی تک نہ پہنچے. کیوں؟ ہم معصوم نہیں ہیں, ہم گنہگار ہیں, لیکن جو معصوم ملک یہاں آ رہے ہیں وہ اگر آمین کہیں گے تو یقیناً وہاں پہنچے گی. بس یہ ہے کہ کبھی کبھی کچھ مسئلہ ایسا, خدا ہمارے حق میں جو بہتر چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. ہم جو چاہتے ہیں کہ ہم کو لگ رہا ہے یہ اچھا ہے, لیکن خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ جو عرفان بار بار کہہ رہا ہے مجھے کروڑ پتی بنا دے, مجھے کروڑ پتی بنا دے, خدا بہتر جانتا ہے کہ جیسے ہی اس کے پاس دولت آئے گی یہ عیاشیوں میں مبتلا ہو جائے گا. عیاشی جہاں کیا تو جہنم سے قریب ہو جائے گا, جنت سے دور ہو جائے گا. تو خدا کب چاہے گا کہ میرا کوئی بندہ جنت سے دور ہو جائے؟ کبھی کبھی اس لیے بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو کیا 3 لوگ بھی اگر کم سے کم جمع ہو گئے تو وہ جب دعا کرتے ہیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں, اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر وہ کسی شر سے, کسی برائی سے اگر پناہ چاہتے ہیں تو خدا ان سے شر کو دور کر دیتا ہے. یہ 3 ہی لوگ کی بات ہو رہی ہے. جب بھی جہاں لوگ اکٹھے ہوں بھائی دعا کریں گے تو فرشتے آمین کہیں گے, اور اگر کسی برائی سے, کسی شر سے, کسی مصیبت سے نجات چاہتے ہیں تو خدا انہیں نجات دے دے گا. اور فرماتے اگر وہ لوگ کوئی حاجت طلب کریں تو خدا بند عالم کے پاس, اب سنیے بہت عظیم بات ہے, فرشتے شفاعت کریں گے تاکہ دیکھیے ہم کیا ہوتا ہے اس کو ایکسپلین کروں. ہم نے کہا پروردگار ہماری یہ حاجت ہے پوری کر. ضروری نہیں کہ پوری ہو. پہلے مثال سنیے. مثال کیا ہے؟ یہاں پہ ہم کوئی ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس اپنے ہم کوئی گزارش لے کے جانا چاہتے ہیں, بھائی ہمارا یہ کام ہے, لیکن میں پہنچا وہاں پر وہ کام نہیں ہوا. 1 بار گیا, 2 بار گیا, 3 بار گیا, ہمارا کام نہیں ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا بھائی, تو نہیں ہو رہا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا کہ آپ کے ساتھ چلے گئے, کیونکہ آپ کا وہاں ٹچ تھا, آپ کی پہلے سے جانکاری تھی. اب آپ کے ساتھ جب آپ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ارے ان کے ساتھ آپ, کہا جی کیا ہوا؟ کہا وہ صاحب ذرا دیکھ لیجیے ان کا کام. ہم جانتے ہیں آدمی ٹھیک ٹھاک ہے, تھوڑا سا ہو جاتا ہے, آدمی پھسل جاتا ہے, ذرا برائی کر لیں, لیکن آدمی ٹھیک ٹھاک ہے, آپ مطمئن رہیے, گزارش کر رہے ہیں کہ ذرا کچھ دیکھ لیجیے. آپ کہتے ٹھیک ہے, اگر آپ آئے ہیں تو ہم کام کر دیں. یہ تو دنیا کی مثال ہو گئی ہے. ایسے ہی اگر 3 مومن اکٹھا ہوں, امام چھٹے امام فرمانے 3 مومن اکٹھے ہوں, اچھی باتیں کر رہے ہوں, تو پہلی بات دعا کریں گے تو فرشتے آمین کہیں گے. دوسری بات یہ کسی شر سے بچنا چاہیں تو خدا انہیں بچائے گا. اور اگر ہم کوئی دعا کر رہے قبول نہ ہو رہی ہوں نا, تو یہ فرشتے جا کر کے خدا کی بارگاہ میں یعنی سفارش کریں گے, پروردگارا اس کی دعا کو قبول کر دے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب سنیے آپ, اس منزل تک میں آپ کو لے کر کے آیا. اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ ابن عباس نے یہ فرمایا, ابن عباس سے یہ روایت ہے, ابن عباس نے فرمایا کہ چھٹے امام کی خدمت میں ابن عباس کا اکثر ماہ مبارکہ رمضان میں اکثر آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ اعتکاف ہے مسجد میں, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف میں, لیکن اگر کوئی خانہ کعبہ میں بیٹھ کے کرے تو کیا مقام ہوگا؟ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ اعتکاف میں, کہاں؟ مسجد خانہ کعبہ ہے وہاں پر اعتکاف. فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ امام طواف کر رہے ہیں, طواف کرتے 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 بالکل آخری مرحلے میں تھے امام کہ اتنے میں ایک شخص آ گیا, اور آنے کے بعد کہنے کا مولا میری ایک حاجت ہے, میں اس کا مقروض ہوں یا ضرورت ہے, آپ ہماری مدد کر دیجئے. امام نے کہا کہ اس کعبے کے رب کی قسم اس وقت میرے پاس کچھ نہیں, یعنی میں مدد نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا مولا صرف آپ نا اگر چل کے اس سے کہہ دے کہ بھائی ذرا اسے مہلت دے دو, ذرا اس کو وقت دے دو, ٹائم دے دو, اور میں ضامن ہوں, آپ پریشان ہوتا ہی نہیں, ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا, ارے بھائی آپ اگر کہہ دیجیے نا, شوکت بھائی کہہ دیں گے تو کام ہو جائے گا. اب یہ کہے جا کے جی بھائی ٹھیک ہے تمہارا قرضہ ہے, سمجھ رہے ہیں 25,000 باقی ہے, لیکن ذرا 2 مہینے کی مہلت دے دو. کہا ٹھیک ہے,
اچھا آپ آئے تو کوئی بات نہیں، دو کہ ہم 4 مہینے کے بھی دے دیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا دنیا میں؟ وہی وہ آدمی کیا کہتا ہے مولا سے، مولا اگر آپ کچھ ہیلپ نہیں یعنی دے نہیں سکتے مجھ کو نا، تو خالی آپ ایک کام یہ کیجیے کہ بس صرف چل کے نا اس سے کہہ دیجیے کہ ذرا، اس لیے کہ اس نے ہم کو دھمکی دی. تو اب ایک مرتبہ مولا نے اپنے طواف کو بھی وہیں روکا، اور اعتکاف آپ مسجد کی سرحد سے باہر نہیں جا سکتے. امام جا رہے ہیں، ایک مرتبہ ابن عباس نے کہا مولا کیا آپ اعتکاف کی حالت میں نہیں ہیں؟ یعنی سواریہ انداز کہا کیوں نہیں؟ تو کہا آپ پھر کہاں جا رہے ہیں؟ اب وہ جملہ جسے میں دیکھ کے بتانا چاہوں گا. امام فرما رہے ہیں، اللہ اکبر. ابن عباس کہتے ہیں کہ امام حسن نے طواف چھوڑ دیا اور اس شخص کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلے. میں نے کہا یا ابن رسول اللہ کیا آپ تو اعتکاف میں تھے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن میں، اب یہاں سنیے گا، لیکن میں نے اپنے والد گرامی، یعنی چھٹے امام کیا کہہ رہے ہیں، 5ویں امام تھے، لیکن میں نے اپنے والد گرامی سے اور انہوں نے رسول خدا سے یہ سنا ہے، یہ حدیث یہاں تک آئی ہے کہ جو شخص، دیکھیے بہت عظیم بات ہے، جو شخص کسی مومن کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو وہ شخص اس کی مانند ہے جو 9 دن نہیں، 9 سال نہیں، یہاں پہ روایت کیا ہے 9000 سال روزے رکھے. اتنی عمر پہلی بات تو ملے گی نہیں، ہے نا؟ کتنا 9000 سال روزے رکھے، 9000 سال نماز شب پڑھے، اور 9000 سال خدا کی عبادت کرتا رہے. صلوات پڑھے محمد والے. دیکھیے یہی پہ ہمیں شیطان روکتا ہے. ہمیں اگر کسی کی ہیلپ کرنا ہو نا تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی پیسے سے نہ کر پائیں مگر اپنے وقت سے کر پاتے ہیں. اب آدمی کیا ہے، نہ پیسے سے کر رہا ہے نہ وقت سے کر رہا ہے، ہم سے کیا مطلب. تو آپ نے دیکھا ہوگا سماج میں، یعنی میری نظروں میں کئی چہرے آ جاتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کا مطلب آپ کسی کی ہیلپ کیجیے اور گناہ بھی کریے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بندہ گنہگار ہے لیکن چونکہ اتنی بڑھ بڑھ کے لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے تو اس کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے گنہگار ہے، اس کی سزا اس کو ملے گی، لیکن ایک بندہ ایسا ہے کہ گنہگار تو نہیں ہے، ٹھیک گنہگار تو نہیں ہے مگر ایک آدمی آ کے رو کر کے پیٹ کر کے چلا گیا مگر اس کے ہاں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے. اور ایک بندہ جو گنہگار ہے مگر دوڑ پڑا تھا، دن دوپہر نہیں دیکھا، رات نہیں دیکھا، آپ فون آ گیا بھائی یہ ضرورت ہے، آپ دوڑے پڑے ہوئے ہیں. تو بتائیے بہتر کون ہے؟ اگر کام کے لحاظ سے دیکھیے، مدد کے لحاظ سے تو یہ بہتر ہے گنہگار. لیکن ہاں اس کو چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں، میں نے کہا پھر سے دوسری بار کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی چلو ٹھیک ہے یہ بھی کام کرے اور گناہ بھی کرتے رہے. نہیں، دونوں کا ایک الگ الگ اثر ہے. ایسے لوگوں سے سوسائٹی کو بہت نقصان ہوتا ہے جو اپنی زندگی جیتے ہیں. ٹھیک ہے جانور بھی جی رہا ہے، وہ بھی جی رہا ہے، تو ہمیں اور انسانوں میں، یعنی جانوروں میں اور انسانوں میں فرق ہونا چاہیے. تو ایزان نے ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اگر کسی کی مدد پیسے سے نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ وقت ہے تو وقت دے دیجیے. اگر وقت نہیں ہے، آپ اس لائق ہے کہ آپ فون کر دیں بھائی وہ فلاں بندہ ہے ذرا وہ جا رہا ہے دیکھ لیجیے گا ذرا، بس ٹھیک ہے. ایک خاص خدا کی نظر کرم ہو جاتی ہے. 5ویں امام کی حدیث میں آپ کو سناؤں، فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ایک حج انجام دینے سے بہتر ہے کہ میں ایک غلام آزاد کروں. دیکھیے ہیلپ ہے نا یہ. ایک حج انجام دینے سے بہتر کیا ہے کہ میں ایک غلام آزاد کروں. کہ ایک نہیں 2 حج، 2 حج نہیں، یعنی اس کو بڑھاتے گئے 70 حج تک چلے گئے. وہی کہنے کا مطلب یہی ہے. ہم کو کیا لگتا ہے کہ عبادت خالی یہ ہے کہ ہم مصلی پہ بیٹھے رہے، نماز پڑھتے رہے، قرآن ہے، یہ دعا ہے وہ دعا ہے. جی نہیں، عبادت یہ ہے کہ آپ دنیا میں رہیے، خدا کو بھی یاد کیجئے اور خدا کے بندے کو بھی یاد کیجئے. بس آخری بات میں کہوں اس لیے کہ باتیں بہت ساری ہیں. بنی اسرائیل میں ایک عابد بے پناہ عبادت صاحب، بے پناہ عبادت. دیکھیے کیسے عبادت بھی انسان کو کہاں لے کے پہنچا دیتی ہے. بس وہی ہے کہ انسان بیلنس جائے گا. بے پناہ عبادت گزار، ایسی عبادت گھر اور چھوڑ چھاڑ کے ساتھ پہاڑ کی عبادت کر. اب ظاہر سی بات ہے سودا لانا ہے، کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا. اماں آ گئی اس کی، اے بیٹا، اب وہ دیکھیں اب ہر چیز کتاب میں تو لکھی نہیں ہے، اب کیسے کیا ہوگا اس نے عبادت اشارہ. اب جو بھی عبادت اس زمانے میں
اے بیٹا، اب یہ اشارہ کیے جاتا ہے ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، یہ بیٹا آپ لگائی پڑی ہوئی ہے. دیکھیں ماں جلدی ناراض نہیں ہوتی، ماں جلدی ناراض نہیں ہوتی. اور ماؤں کو بھی چاہیے کہ جلدی کوئی ایسی بات نہ کہہ دے اپنے بچوں کے حق میں، کیونکہ ان کی باتیں نا خدا قبول بہت جلدی کرتا ہے. باپ کی تھوڑا لیٹ، کیوں؟ باپ نا ایسے ہی زبان، مگر ماں جب بولے گی نا یہاں دل سے بولتی. بس ایک مرتبہ ماں نے عاجز آ کر کے اسے جانتے یہ کہتے ہوئے چلی گئی، ارے جاؤ، تم کو تو بدکار عورتیں تم پہ ہنسیں. اب یہاں سے یہ تیر نکلا، پہنچ گیا نشانے پہ، خدا نے قبول کر لیا. بدکار عورتیں، بری عورتیں، سمجھ گئے آپ؟ بدکار عورتیں تم پر ہنسیں، یہ کہہ کے چلی گئی. ابھی صاحب کچھ دنوں کے بعد گرفتار ہو کر کے آ گئے. گرفتار ہو کیوں؟ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ وہ فلاں لڑکی یہاں سے گزر رہی تھی، تم نے اس کے ساتھ بدفعلی کی ہے. ارے ہم نہیں ہیں. کہا نہیں، لڑکی خود ہی کہہ رہی. لڑکی جب پوچھا گیا کہ کون تک آؤ جو پہاڑ پہ رہتے، بھائی پہاڑ پہ تم ہی تو رہتے ہو، لہٰذا اب تم گرفتار ہو کر کے آ گئے ہو. اب جب تم گرفتار ہو گیا معاملہ، جب معاملہ گرفتار ہو گیا، تب یہ کہا گیا کہ بھائی ابھی ذرا ٹھہر جائے ولادت وغیرہ ہو جائے. اگر ایسا ہی معاملہ ہے کہ دیکھیں، اب یہ بھی ہوگا کہ بھائی یہ دیکھو صاحب ان کا جب ولادت کا مرحلہ قریب ہے، اس کا مطلب اس آدمی نے غلط کام کیا. اب سرکار ان کا بال صاف کیا جائے، گدھے پہ بیٹھالا جائے اور ان کو شہر میں گھمایا جائے. اب آرڈر ہو گیا. اب جب ان کو بیٹھال دیا گیا گدھے پر، اب شہروں میں گھمانا ہے تو اس گلی سے بھی یہ گزارے گئے جہاں بدکار عورتیں اپنے کوٹھے میں بیٹھی ہوئی. اب جیسے ہی یہ وہاں سے گزرے، دیکھیے گا بڑے نہیں بہت لطف اس میں، جیسے ہی وہاں سے گزرے، اب سوچیے ان کی حالت کیسی ہوگی کہ اب ان کو کیا کرنا ہے، ابھی ان کا کام تمام ہونا ہے، ختم ہونا ہے معاملہ، یہ ختم ہو جائے گا معاملہ. ابھی ان کو پھانسی ہے، آرڈر ہو چکا ہے، مگر چونکہ ایک عبرت ہو سماج میں، ذرا دیکھے جائے کہ بھائی مولوی صاحب بھی یہ کام کرتے ہیں، ہوشیار رہنا چاہیے. اب صاحب جو ہے جیسے ہی اس ایریے میں آئے جہاں بدکار عورتیں ہیں، وہ دیکھ کر کے وہ یہ سوچ کے ہنس رہی ہے، بتاؤ عابد ہو کر کے یہ کام کر رہا ہے تو ہم لوگ تو ٹھیک ٹھاک ہے، اس کا مطلب ٹھیک ہے ہم لوگ برا کر رہے ہیں، مگر یہ عابد ہو کر کے. اب وہ سب ہنسنے لگی، یہ صاحب نیچے سے یہ بھی ہنسنے لگے. اب جب ان کو بھی لوگوں نے ہنستا ہوا دیکھا، کہا یہ جو معاملہ آیا ایک لڑکی کا، یہ لگ رہا معاملہ ان کا پرانا ہے، پہنچ یہاں تک بھی ہے. تبھی نا یہ دیکھیے نظر سے نظر ملی، ہنس رہے یہ بھی، موت سر پہ ہے، مگر ان عورتوں کو دیکھ کے یعنی عابد کو ہنسی آ رہی ہے. اور لوگوں کے دماغ میں پکا معاملہ ہو گیا کہ یہ بس یہ خالی عبادت کا چولہ ہے، یہ آدمی بہت اندر سے برا ہے. اچھا سوال ہے کہ نہیں سوال ہے کہ یہ ہنسا کیوں؟ یہ خدا کی قدرت کو دیکھتے ہوئے اپنے یعنی ایک اس کے خوشی کا اظہار کیا. پروردگار تو مطلب کتنی جلدی سن لیتا ہے. میری ماں نے اس دن کہا تھا کہ بدکار عورتیں ہنسیں اور یہ آج ہنس رہی ہیں. یعنی میں اس پر یعنی خوشی کا اظہار کیا کہ اللہ کتنی جلدی سنتا ہے. اب صاحب یہ بتائیے کون سی ماں چاہے گی کہ اس کا بیٹا پھانسی پہ چڑھا دیا جائے؟ اب جب وہاں یہ تختہ سج گیا کہ بس اب یہ پھانسی پہ چڑھنا ہے، اب یہ ماں لاکھ کہہ رہی ہے نہیں ہمارا بیٹا مجرم نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. مگر دیکھیے جب خدا کو کوئی کام کرانا ہوتا ہے نا، اب اس کے دل میں یہ بات ڈال دی خدا نے کہ کہا تو تمہیں نے تھا بدکار عورتیں ہنسیں، آج دیکھو وہ معاملہ آ گیا ہے. بس خود ہی کہنے لگی پروردگارا وہ تو میں نے کہہ دیا تھا، یعنی خود ہی اب کہی پروردگار وہ بات جو میں نے کہہ دی اور تم نے اسے قبول کر لی، آج میں تجھ سے دعا کر رہی ہوں کہ میرے بچے کو بچا لے، وہ بے خطا ہے، وہ بے خطا ہے. تو ایک مرتبہ اس کے دل میں یہ بات ڈال دی خدا نے کہ جو قاضی ہے اس سے کہو کہ ذرا بچے سے بات کر لے، ذرا بچے سے بات کر لے. اب اس کی ماں روتی پیٹتی آئی، بھائی قاضی سے ملنا، قاضی سے ملنا. اب ہر آدمی کہتا ہے بھائی ملنے دو، بات بیٹا مرنے والا کچھ کہنا چاہتی ہے کہہ دو. بس ایک مرتبہ آئی، کہنے لگی قاضی تم پھانسی دے دو اس کو، مگر ایک مرتبہ اس بچے سے بات کر لو. اب دیکھیے صاحب وہاں کیا کیا عالم رہا ہوگا، سب لوگ ہنسنے لگے. بتائیے اس کا دماغ گیا لگ رہا، اس کا دماغ لگ رہا چلا گیا. یہ کہہ رہی ہے کہ بچے سے بات کیا جائے. کون بچہ؟ وہی جس لڑکی کا معاملہ ہے، اس کی ولادت بھی ہو چکی ہے نا. کہا اس لڑکے سے بات کی جائے. تو کسی نے کہا قاضی بات کر لو، ورنہ جب تک یہ عورت زندہ رہے گی تمہیں کوستی رہے گی کہ بات کیوں نہیں کیا، وہ بچہ گواہی دیتا، وہ بچہ گواہی دیتا. اس نے کہا کہ ہاں بات صحیح ہے، ویسے بھی مرنے والا ہے، یہ 2 منٹ کی بات ہے، لاؤ. اب وہ بچے کے پاس گیا جو ہی بغیر دل سے، ہاں بھائی بتاؤ تم کیا گواہی دیتے ہو؟
اب اللہ کی قدرت سے وہ بچہ بول پڑا کہ یہ بے گناہ ہے عابد، یہ بے گناہ ہے، گنہگار تو وہ ہے جو چرواہا ہے، جو اوپر جا کر کے گائے بھینس چلاتا ہے۔ اب عزیزان محترم قاضی نے سر پیٹ لیا۔ اب وہیں سے یہ بھی ثابت ہو گیا اوف یہ کیسا عابد ہے کہ جس کی گواہی بچہ دے رہا ہے۔ وہی دو بات ثابت ہوئی۔ اب عزیزان محترم اس کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ جب دو چار پولیس والا ڈنڈا پڑا تو اس نے اگل دیا ہاں یہ لڑکی جا رہی تھی اور تنہائی تھی وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک مرتبہ اس نے گواہی دی بچے نے، ادھر یہ گرفتار ہوا وہ چرواہا، اور یہ عابد کو باعزت بری کر دیا گیا۔ اب یہ جج صاحب آ گئے، کہنے لگے کہ حضور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اس لیے کہ میں نے یعنی اتنے بڑے گناہ سے میں بچ گیا، بتائیے آپ بے خطا قتل کر دیے جاتے بھی۔ اب چونکہ مجھے یہ احساس ہو گیا کہ آپ اتنے بڑے عابد ہیں تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ جہاں عبادت کرتے ہیں نا وہاں پہ ایک کوئی عبادت خانہ بڑا سا بہترین آپ کے لیے بنا دیا جائے گا۔ خبردار نہ بنانا بھائی وہاں۔ اب کیوں نہ بنانا؟ اس لیے کہیں پھر نہ پھنس جائے۔ کہا نہیں آپ عبادت کرتے ہیں، کہا نہیں وہاں نہ بنانا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اب مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ باہر خدا کی عبادت کرنا کیسا ہے اور گھر میں رہ کے ماں باپ کا کہنا مان کر کے خدا کی عبادت کرنا کیسا ہے۔ لہذا آپ گھر میں یعنی خدا کی عبادت بھی ہوگی، ماں باپ کا احترام بھی ہوگا، ان کی بھی وہی مسئلہ وہی ہے۔ ہم سماجی، ہندی میں کہا جائے ہم سماجی پراری ہیں، ہم سماج کے ساتھ رہتے ہیں، لہذا ہمیں ایک دوسرے کا زیادہ سے زیادہ ترقی چاہتے ہیں۔ واقعی میں کہہ رہا ہوں، اور میں نے اپنے تجربات خود پرسنلی اور لوگوں کو دیکھتے ہوئے ہر وہ آدمی آپ دیکھ لیے چاہے اپنے سماج میں، رشتہ دار میں، خاندان میں، قبیلے میں، ہر وہ آدمی جو دوسروں کی مدد کرتا ہے نا خدا کبھی بھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس کی کہاں سے مدد ہو جاتی ہے نا وہ کبھی کبھی خود ہی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، مطلب کہ پروردگار کیا یہ بھی راستہ تھا جہاں سے رزق ہم تک آ گیا۔ ہم جانتے ہیں اور یہ بات اس کی نسلوں تک جاتی ہے، اس کی اولاد تک جاتی ہے، اس کے گھر، اس کے یہاں ہو سکتا ہے کہ انکم آف سورس کم ہو مگر خدا اسی میں اتنی برکت دے دے کہ اس کے یہاں کم ہونے کے باوجود بھی 30 تاریخ ہے مگر پاکٹ میں ہے پیسہ۔ لیکن ہو سکتا ہے ایک آدمی ایسا ہو جس کے یہاں سورس آف انکم زیادہ ہو مگر 25 تاریخ آتے آتے وہ قرضہ مانگنے لگتا ہے۔ یہ برکتیں اڑ جاتی ہے جب انسان ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتا، لیکن اگر جب خیال رکھتا ہے تو خدا اتنی برکت دیتا ہے کہ کم ہوگا مگر پھر بھی مہینے کے آخر میں بچا رہتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دیکھیے حدیث ہم نے سنائی نا کہ فرشتے بھی آمین کہیں گے، اللہ ہماری روزی میں اور زیادہ وسعت عنایت فرمائے۔ پروردگار ہماری ان گناہوں کو بخش دے جن گناہوں کے بنا پہ ہماری روزی روزگار کم ہو گئے۔ پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا ہماری ان گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما جس کے بنا پہ پروردگار ہمارے گھروں سے برکت اڑ گئی۔ پروردگار تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں جو بھی اولاد ہونے اولاد عنایت فرما، میرے مالک میرے خالق امام حجت علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم تمام لوگوں کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔